ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم پھر سمجھیے کہ ایک واقعہ کے ساتھ بہت ہی اہم اور بہت ہی اللہ والے بزرگ گزرے ہیں ان کا واقعہ، اور سمجھیے کہ اسی عشرے کے تعلق سے ہے اور شب قدر کے تعلق سے ملتا جلتا ہے، سمجھیے اس کے قریب ہی ہے یہ واقعہ۔ تو جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک اور کامنٹ شیئر ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے سامنے اسی طرح کے واقعات بچوں کے ساتھ کبھی کبھی آسان ترجمہ قرآن شارٹ ویڈیو اس طرح کی اسلامک چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے، اچھی چیزیں، اور آپ ہمیں دعاؤں سے نوازتے رہیے گا۔ تو ناظرین، چلیے ہم واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری تاریخ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اللہ والے کے ایک نام ہے، جن کا نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ اپنی عمر میں انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور ان کا ایک عمر بہت زیادہ ہو گیا۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو ایک جگہ وہ بیٹھ کے حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ان کے سامنے سے ایک حدیث گزری جس کا مفہوم ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے اللہ تعالی جنت کے اندر تمام لوگوں کو جب جنت میں داخل کریں گے تو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے اندر ہر ایک انسان اپنے اپنے جوڑا کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا، بھلے وہ اس دنیا کے اندر شادی کی ہو یا نہ کی ہو، یا یہ ہو سکتا ہو کہ شادی کے عمر کو پہنچ گیا ہو اور شادی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو ہم جنت کے اندر اس کا نکاح کروا دیں گے۔ یہ حدیث ان کے سامنے سے گزری۔ اب وہ سوچنے لگے کہ بھائی وہ سوچنے لگے کہ جب جنت میں شادی ہونا ہی ہے تو لیکن یہ بھی ہو کہ بھائی کہ آخر وہ جنت میں جس سے ہماری شادی ہوگی وہ اس کا نام کیا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس کا کیا عطا پتہ ہے، کیسی ہے نہیں ہے، تو یہ سوچنے لگے۔ اب انہوں نے دعا یہ کیا، اب وہ اس سوچ میں رہ گئے۔ اب انہوں نے یہ دعا کی، پہلے دن انہوں نے دعا کیا کہ یا اللہ ہمیں خواب میں دکھلا دیجیے کہ کون ہے وہ، تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ دوسرے دن دعا انہوں نے کیا، پھر دعا قبول ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے خواب میں نہیں دیکھا۔ پھر تیسرے دن انہوں نے جب دعا کی تو خواب میں دیکھا کہ بصرہ کی میمونہ بن ولید نام کر کی ہے، بالکل کالی کلوٹی ہے اور بصرہ کی رہنے والی ہے۔ اب جیسے یہ خواب میں دیکھے تو صبح فجر کی تہجد کی نماز ادا کیے، نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کیے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نکل دیے بصرہ کی طرف۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے ان کا بہت استقبال کیا، اچھی طریقے سے استقبال کیا، ان کا اچھی طریقے سے استقبال کیا، اور پوچھا کہ حضرت آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے یہاں، آپ کس وجہ سے آئے ہیں، ذرا ہمیں تو بتلائیے۔ کہا کہ بتاؤ کہ اس بستی کے اندر، اس بصرہ کے اندر کوئی میمونہ بن ولید نام کی کوئی لڑکی ہے یا کوئی عورت ہے کیا؟ تو لوگوں نے تعجب کیا کہ کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہ تو ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ پوچھ کیا رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں، مقصد کیا پوچھنے کا؟ وہ تو پاگل لڑکی ہے، اس کی حرکت اتنی خراب ہے کہ لوگ اس کو پتھر مار کے بھگاتی ہے اپنے محلے سے۔ تو حضرت نے کہا کہ تم لوگ بیوقوف ہو، ہمیں یہ بتلاؤ کہ وہ ابھی ہے کہاں اس وقت۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ روزانہ لوگوں کا بکری چراتی ہے، اور اس بکری چرانے کا پیسے لیتی ہے، اجرت لیتی ہے۔ تو آج اس ناچیز کا بکری لے کے گئی ہے وہ چرانے کے لیے، تو کسی جنگل کی طرف گئی ہوئی ہے۔ تو آپ ایک کام کیجئے، آپ آرام کیجئے، عصر کے بعد وہ خود آ جاتی ہے تو ہم آپ کو ان سے ملوا دیں گے۔ تو حضرت نے کہا کہ عصر کون دیکھیں گے، کہ عصر کے بعد ہم رہ پائیں کہ نہیں رہ پائیں؟ تو کہنے لگے کہ عصر کے بعد عصر تک کون انتظار کرے، کون دیکھنے گیا کہ عصر کب ہوگی؟ لہذا حضرت کو رہا نہیں گیا، حضرت وہاں سے نکلے اور سفر کیا، بہت دور ایک جنگل میں گئے، اور لوگوں نے بتایا کہ اس جنگل کی طرف آپ جائیے گا تو بہت ہی خطرناک اور خوفناک جنگل ہے، ہر طرح کے جانور ہیں، بہت ہی خطرناک جانور سب ہیں، اگر آپ جائیے گا تو آپ کو خطرہ ہے وہاں۔
حضرت کو اور دلچسپی بڑھ گیا, کہا کہ ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح آخر اس جنگل میں یہ عورت کر کیا رہی ہے, کیسے بکری چرا رہی ہے. اب حضرت جو ہے حضرت عبداللہ بن زید جو ہیں پہنچے. اب جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ واقعی میں جنگل اتنا خوفناک ہے, خطرناک جنگل ہے, جانور جو بھرے ہوئے ہیں, شیر ہے, چیتا ہے, نہ جانے کس طرح کے جانور ہیں جو ہے سو لوگوں کو مار کھا جانے والے جانور ہیں, بکریوں کو جانوروں کو کھا جانے والے جانور سب اس میں ہیں. اتنے خطرناک جنگل ہے, اس جنگل کے اندر حضرت میمونہ بن ولید جو کر کیا رہی ہیں اور کیسے بکری چرا رہی ہیں. تو حضرت پہنچے تو دیکھے کہ جو حضرت حیران ہو گئے دیکھ کے. حضرت نے دیکھا کہ حضرت میمونہ بن ولید جو ہے بیچ جنگل کے اندر مسلح بچھا کے نماز ادا کر رہی ہے. جی اب حضرت حیران و پریشان کہ یہ کیسے ہو گیا. اب ان کے ذہن میں یہ سوال تو یہ ہوا کہ کیسے ہوئی ہے جو ہے اتنی بھری جنگل میں, اتنے خطرناک جنگل میں نماز ادا کر رہی ہے بیچ میں وہ بھی. اور دوسرا یہ ان کو حیران کیا کہ آخر بکری چرا کون رہا ہے. جب یہ میمونہ جو ہے بن ولید جو ہے نماز ادا کر رہی ہے تو جن کی اجرت پہ جو بکری لے کے آئی چرانے کے لیے وہ بکری کون چرا رہی ہے. تو حضرت نے دیکھا کہ جو ہے حضرت میمونہ بن ولید جو ہے اپنی جگہ پہ نماز ادا کر رہی ہے اور بکری جو ہے کہیں دور جا کے جو ہے اپنا چر رہی ہے. اور اس بکری کو چرانے والا کون ہے؟ شیر جانور. جی شیر جو ہے چاروں طرف سے باہر سے نگرانی کر رہا ہے اور بیچ میں بکری چر رہی ہے. اور بکری کے اندر ایک شرارت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے, ادھر بھاگ جاتی ہے, ادھر ادھر بھاگ جاتی ہے. تو شیر کیا کرتا ہے, اس کو پکڑ کے اپنی جگہ پہ لے آتا ہے. اب یہ حضرت جو ہیں حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان دنگ کھڑے رہ گیا, میں سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کیسے ہو رہا ہے. تو اتنے میں ہی جو ان کو یہ نہیں معلوم چلا کہ میمونہ کی نماز کب مکمل ہوئی, اور جیسے ہی میمونہ بن ولید جو ہے نماز مکمل کی تو ویسے ہی فوراً بول اٹھی کہ اے عبداللہ, ہماری ملاقات تو جو ہے جنت میں ہونے کا وعدہ تھا, تم اتنے جلدی کیسے آ گئے یہاں پہ, کیوں آئے یہاں پہ ہم سے ملنے کے لیے. اب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک بات اور حیرانی میں ڈال دیں کہ ہمیں ان کو ہمارا نام جو ہے ان کو کیسے معلوم ہو گیا, کیسے ان کو جو ہے معلوم ہے کہ ہمارا نام عبداللہ بن زید ہے اور ہم جو ملنے کے لیے آئیں گے اس جگہ پہ جو ہے سو بہت پریشان ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن زید جو ہے پوچھنے لگے کہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارا نام کیسے معلوم. تو میمونہ بن ولید نے کہا کہ جس اللہ نے آپ کو خواب میں آ کے بتلایا ہے اسی اللہ نے ہمیں بھی جو ہے خواب کے اندر آ کے بتلایا تھا کہ عبداللہ بن زید ہے, تو آپ کا بھی نام بتلایا ہمیں, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ہے آپ ہی ہیں عبداللہ بن زید. اب جب ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی تو پوچھنے لگی, عبداللہ بن زید پوچھنے لگا کہ ہمیں یہ بتا سب سے پہلے کہ آپ جو ہے کہ آپ اس جنگل کے اندر جو ہے لوگوں سے چھپ کے, یعنی کہ لوگوں کے سے یہ لے کے کہ ہم بکری چرانے کے لیے جا رہے ہیں, تمہارے بکری کو ہم چرائیں گے, جو پیسہ ہوگا تم ہم کو دینا. یہ دوسرا یہ کہ آپ یہاں آ کے جنگل میں نماز ادا کر رہے ہیں, وہ بھی اتنا خوفناک جنگل ہے, تو کیسے ہے. دوسرا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ تو نماز ادا کر رہے ہیں لیکن اس شیر ہے, چیتا ہے, اس جنگل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو بکری ان کے لیے شکار ہے, یہ تو ان کی غذا ہے. شیر اگر بکری سے دوستی کرنے لگے, یاری اگر کر لے تو پھر وہ کھائے گا کیا. تو انہوں نے 2 لفظوں میں مختصر جواب دیا. حضرت میمونہ بن ولید جو ہے سمجھیے کہ مختصر 2 لفظوں میں الفاظ انہوں نے جواب دیا, اور سنیے ذرا کہ ایسا لگے کہ جو ہے دنگ آدمی رہ جائے گا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم نے اللہ سے صلح کر لی. کیا کر لی؟ اللہ سے ہم نے صلح کر لی. اللہ اکبر. تو لہذا یہ جو عشرہ جو چل رہا ہے, شب قدر کا جو عشرہ بھی آخری عشرہ جو چل رہا ہے, یہ 5 طاقتیں اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ سے صلح کر لیں, اللہ کو منا لیں, اپنے اللہ کے سامنے جو ہے گریہ وزاری کر کے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. ہم اگر اللہ سے صلح کر لیں گے, ہم اگر اللہ سے جو ہے معافی اپنے گناہوں کے مغفرت کروا لیں گے, ہم اگر آپ اللہ سے دوستی کر لیں گے
ہم جو ہے اللہ کو جو ہے منا لیں گے, اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چھو نہیں سکتا, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جو بال بیکا نہیں کر سکتا, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جو ہے پریشان نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ہم نے اللہ سے صلح نہیں کی ہے. نماز ہو رہی ہے لیکن عادت والی نماز ہو رہی ہے, دکھلاوے کی نماز ہو رہی ہے, صدقہ کر رہے ہیں لیکن دکھلاوے کی صدقہ ہو رہا ہے, زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن دکھلاوے کا زکوٰۃ ہو رہا ہے. تو اللہ سے ہم نے صلح نہیں کی ہے نا. تو لہٰذا اس واقعہ سے, اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم اپنے اللہ سے صلح نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم جو ہے کامیاب مومن نہیں ہو سکیں گے. تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.